نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں، جو ہم سب کا مالک بھی ہے اور ہمارا خالق بھی. وہی معبود حقیقی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. میرا رب کریم ہے، جواد ہے، فیاض ہے. وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی اپنی بارگاہ سے مایوس نہیں فرماتا. کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں تا قیام قیامت کروڑوں اربوں خربوں کے حساب سے درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار فخر دو عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت الحسینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر کہ جن کے صدقے میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں بے شمار لاعداد انگنت نعمتوں سے مالا مال فرمایا. ذی وقار محترم اور محتشم سامعین، اسلام دین فطرت ہے اور اسلام کے مزاج میں کسی بھی دور میں تشدد شامل نہیں رہا ہے. اسلام نے ہمیشہ اپنے منکرین کو خوبصورت ترین لہجوں کے ساتھ اپنی سمت مخاطب کیا ہے، اور اللہ جل سبحانہ و تعالی کا حکم بھی یہی رہا ہے اور قیامت تک رہے گا کہ لوگوں کو خوبصورت رویوں اور خوبصورت لہجوں اور خوبصورت الفاظ کے ساتھ اسلام کی طرف بلاؤ. جس قدر بھی اسلام کائنات میں پھیلا ہے، اس میں سب سے بڑا حصہ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ کا ہے. قرآن نے اس کی وضاحت یوں کی ہے کہ محبوب اللہ نے آپ کے مزاج گرامی میں جو نرمی رکھی ہے، اس کی بدولت عرب و عجم سے لوگ آپ کے دامن کرم میں پناہ لے رہے ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر آپ کے مزاج میں طباع مبارک کے اندر جلال رہتا اور جمال کا پرتو نہ پڑتا اس جلال پر، تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد کبھی بھی جمع نہ ہوتے. اسلام اپنے ماننے والوں کو یہی کہتا ہے کہ تمہارے رویے اتنے خوبصورت ہونے چاہیے اور تمہاری اخلاقیات اتنی پیاری رہنی چاہیے کہ لوگ تمہارے رویوں سے اسلام کو قبول کر لیں. صوفیاء کرام نے
کسی دور میں ڈنڈا نہیں اٹھایا، نہ صوفیاء عظام نے بڑے بڑے پروگراموں کا اہتمام کر کے لوگوں کو اپنی سمت بلایا، اپنے اخلاق کا نمونہ سامنے رکھا، اور پھر دنیا نے اس اخلاق کو اپناتے ہوئے صوفیاء کے دامن میں آ کر اسلام کو قبول کر لیا۔ تاریخ عالم کا اگر آپ مطالعہ کریں تو دنیائے تاریخ میں 2 جرنیل ناقابل شکست رہے ہیں اور ہمیشہ فاتح ٹھہرے ہیں، کوئی ان کو فتح نہیں کر سکا۔ ایک ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے کا نام ہے چنگیز خان۔ ہیں دونوں فاتح، ہیں دونوں ناقابل شکست، ہیں دونوں جرنیل، لیکن دونوں کی جنگوں میں زمین و آسمان کا فرق آپ کو نظر آئے گا۔ چنگیز خان کی جنگوں میں تعصب ہوتا، بدلے کی آگ ہوتی۔ چنگیز کی جنگوں میں اوروں کو زیر کرنا ہوتا اور اپنی دہاغ بٹھانا مقصود ہوتا، جبکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی بڑی 41 جنگیں لڑی ہیں۔ 35 جنگیں صرف زندگی کے آخری 7 برسوں میں لڑی۔ 7 برسوں میں ایک جرنیل 35 جنگیں لڑ رہا ہے اور اس کے باوجود ناقابل شکست ہے۔ اس کی بنیاد کیا تھی؟ تعصب نہیں، دہاغ بٹھانا نہیں، قوت دکھانا نہیں، بلکہ حکمت عملی کا جو تصور ہوتا تھا وہ بنیادی صرف یہ تھا کہ میں نے لوگوں کو زیر نہیں کرنا، میں نے لوگوں کو اسلام سے جوڑنا ہے۔ وابستگی اسلام یہ حضرت خالد بن ولید کی جنگوں کا ہمیشہ اصول رہا ہے۔ جب بدر کا معرکہ ہوا تو خالد بن ولید ملک شام میں تھے۔ احد کا معرکہ ہوا تو خالد بن ولید کفار کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے، اور خالد بن ولید نے ہی اس درے پر حملہ کیا تھا کہ جس حملے کی بنیاد پر مسلمان احد جیتی ہوئی جنگ کو شکست میں بدل گئے۔ لیکن میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگی حکمت عملی اور ایک سپہ سالار کی جو قائدانہ صلاحیتیں ہوتی تھیں، ان کی بنیاد پر بکھرے مسلمانوں کو میرے آقا نے اس طرح مجتمع کیا کہ پھر احد کے اوپر شکست کا لفظ نہیں بولا جا سکے۔ حضرت خالد بن ولید احد کے اندر آقا کریم کی ان سپہ سالارانہ صلاحیتوں کو دیکھ کر متاثر ہو گئے، لیکن اسلام قبول نہیں کیا۔ پھر جب غزوہ خندق ہوا تو خالد بن ولید اور عمر بن عاص یہ کافروں کی طرف سے مسلمانوں پر یلغار بولنے کے لیے آئے تھے، لیکن خندق کی حکمت عملی کو دیکھ کر ان کو شکست کھانی پڑی، اور پھر یہ حضور کی صلاحیتوں کا لوہا ماننے پر قائل ہو گئے۔ 7 ہجری
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب عمرے کے ارادے سے آئے تو کفار نے حکمت عملی کچھ اور تدبیر دی تھی کہ ہم ان کو ایک ایسے مقام پر روکیں گے کہ جہاں یہ بے بس ہو جائیں گے۔ حضور کو اندر کی خبریں ملی تو میرے آقا نے راستہ بدل کر اس انداز سے پڑاؤ کیا کہ بالکل حرم مسلمانوں کے نشانے پر تھا، لیکن مسلمانوں نے اس کے باوجود حملہ نہیں کیا۔ یہ وہ موقع تھا جس نے حضرت خالد بن ولید کے دل کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ 7 ہجری کے بعد جب آقا کریم مدینہ المنورہ میں پلٹ گئے تو خالد بن ولید، عمر بن عاص اور عثمان بن طلحہ، یہ وہ 3 بڑے مکہ کے جرنیل تھے، بڑے مانے ہوئے سپہ سالار تھے کہ جن کی صلاحیتوں پر اہل مکہ کو فخر تھا۔ یہ تینوں نے فیصلہ کیا اور ایمان قبول کرنے کے لیے مدینہ کی سمت چل پڑے، تینوں مل کر۔ راستے میں حضرت خالد بن ولید کے بھائی، جن کا نام بھی ولید تھا اپنے باپ کے نام پر، جو احد میں ایمان لا چکے تھے، ان سے ملاقات ہو گئی، وہ بھی ساتھ ہوئے اور یہ مدینہ میں پہنچ گئے۔ لیکن مدینہ پاک میں پہنچ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے، یہ تینوں ایک جگہ باہر ٹھہر گئے اور حضرت خالد بن ولید نے اپنے بھائی ولید سے کہا کہ تم حضور کی بارگاہ میں جاؤ، ہم احد میں اور خندق میں حضور کے سامنے حضور سے لڑنے آئے تھے، شرم ساری سے سامنا نہیں ہو سکتا، کس منہ سے جا کر کہیں کہ آج وہ آئے ہیں جو آپ سے لڑا کرتے تھے، اس لیے ہمت نہیں ہو رہی، پہلے تم جاؤ اور جا کر ہماری خبر دو کہ ہم تینوں ایمان قبول کرنے آئے، حضور ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ تو جب حضرت ولید نے میرے آقا کو جا کر بتایا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تینوں کو لے آؤ۔ جب یہ تینوں پہنچے تو حضرت خالد بن ولید کی نظریں جھکی ہوئی تھی، میرے آقا نے فرمایا خالد بن ولید نظریں جھکی نہ رکھو، اٹھا لو، اسلام تو اپنے ماننے والوں کا سر بلند رکھتا ہے، نیچا نہیں ہونے دیتا۔ تمہارے تمام تر ماضی کے گناہ اسلام نے آج دھو دیے ہیں، اور اپنا ہاتھ بڑھاؤ اور اللہ کے رسول کے ہاتھ پر رکھ کر آج کلمہ پڑھو۔ خالد بن ولید مسلمان ہو گئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے اور جنگیں بھی لڑی، لیکن 3 جنگیں حضرت خالد بن ولید کی تاریخ کا وہ سنہری کارنامہ ہے جس کو کائنات قیامت تک بھلا نہیں سکے۔ دنیا کے جرنیل سر جوڑ کر بیٹھے ہیں اور خالد بن ولید کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کھنگالنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دنیا میں تمہیں کوئی ایک شخص ایسا نہیں ملے گا کہ جس کے اندر جنگی حکمت عملی، فوجی تدبیر اور حرب کے تمام ہنر اور کمالات ایک شخص میں جمع ہو، وہ سوائے خالد بن ولید کے کوئی اور نہیں ملے گا۔ قوت ہے تو کمال کی ہے، شجاعت ہے تو کمال کی ہے، اگر فوجی تدبیر ہے تو وہ بھی کمال کی ہے، اگر سپہ سالاری کا ہنر ہے تو وہ بھی اپنے کمال کا ہے، اور اگر تلوار ہے تو وہ بھی کمال کی چلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی جرنیل تمہیں اس انداز سے نہیں ملے گا کہ جس کے اندر تمام کمالات ایک ہی وقت میں جمع ہوں، سوائے حضرت خالد بن ولید کے۔ مسلمہ کذاب سے یہ جو تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مسلمہ کذاب سے جب جنگ ہو رہی تھی مسلمانوں کی، تو جانتے ہو کہ یہ کتنا بڑا لشکر لے کر آیا تھا۔ 10,000 مسلمانوں کے مقابلے میں 40,000 کا لشکر لے کر آیا۔
مسلمہ کذاب، اور ایک ایک گھڑی میں کئی مرتبہ مسلمانوں کو پیش قدمی کے بجائے پیچھے ہٹنا پڑا، کئی مرتبہ مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا، اور یکے بعد دیگرے 3 بڑے جرنیل مسلمہ کذاب سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد بن ولید کو خط لکھا، کہا مجھے یہ جنگ ہر حال میں جیتنی ہوگی۔ امیر المومنین کا حکم تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ کی ساری حکمت عملی کو بدل کر رکھ دی، اور پھر کیا تھا کہ جنگ کا قایا اور اس طرح پلٹا کہ مسلمان فاتح بن کے نکلے۔ سبحان اللہ۔ ایران اتنی بڑی سپر طاقت تھی کہ جس سے کوئی ٹکر لینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی لگایا کہ تم نے ایران کو فتح کرنا ہے۔ آپ نے ایلا کی طرف پیش قدمی کی تو ہرمزان جو ایلا کا سربراہ تھا اس نے ایران سے کمک کی درخواست کر، ایرانیوں نے جب کمک بھیجی تو مسلمانوں کے مقابلے میں اتنا بڑا لشکر تھا کہ حد لگا تک انسانوں کے سر نظر آ رہے تھے۔ اب حضرت خالد بن ولید کی جنگی حکمت عملی کو دیکھی، کیا کرتے ہیں؟ اپنا پڑاؤ بدلنا شروع کر دیا۔ جہاں مسلمان بیٹھے تھے وہاں سے خیمے کو کھیڑے اور حدید کی طرف لے گئے۔ ایرانیوں نے حدید کا طرف رخ کیا تو خیمے کو کھیڑے اور قاسمیہ کی طرف لے آئے۔ جب وہ قاسمیہ کی طرف آئے تو لشکر ان کا بکھر چکا تھا، آدھے حضیر کی طرف اور آدھے قاسمیہ کی طرف۔ اب جب یوں لشکر بکھرا تو خالد بن ولید نے یک بار حملہ کر دیا، بکھرے لشکر کو سنبھلنے ہی نہ دیا، اور اتنی تیزی سے ایران کو فتح کیا کہ تاریخ عالم کے جرنیل سر جوڑ کر بیٹھے کہ اتنی قلیل فوج، اتنی کثیر فوج کے مقابلے میں فاتح کیسے بن گئی۔ صرف ایک سپاہی جو میرے آقا کے صحابی تھے جن کا نام تھا ادرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے منہ سے ایک جملہ نکلا، کہا اتنا بڑا لشکر، اتنا بڑا لشکر۔ حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں کی صف میں اپنا گورا دوڑا دیا، اور جملہ زبان پر کیا تھا؟ یاد رکھو جنگیں لشکروں سے نہیں لڑی جاتی، جنگیں اللہ کی مدد سے لڑی جاتی۔ بس ایک جملہ تھا جو حضرت خالد بن ولید کی زبان پر تھا، کہا یاد رکھنا جنگیں لشکروں سے نہیں لڑی جاتی، جنگیں ہمیشہ اللہ کی مدد سے لڑی جاتی ہیں، اور اللہ کی مدد مسلمانوں کے علاوہ کسی اور کے سامنے حال نہیں ہو سکتی۔ بے شک بے شک۔ صحابہ کا خون اتنا گرم ہوا، اتنا گرم ہوا کہ پھر ایران کو، اہل ایران کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا۔ آج ہم دنیا کفر سے جو مار کھاتے ہیں اس میں بنیادی ہماری بزدلی یہی ہے، ہم ہتھیاروں پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم دنیا کے ساتھ مقابلے کے لیے ہتھیاروں کی دوڑ دیتے ہیں۔ فلاں ملک کے پاس اتنے ہتھیار ہیں، فلاں کے پاس یہ ہے، فلاں کے پاس وہ ہے، فلاں کے پاس یہ ہے۔ جنگیں کبھی بھی ہتھیاروں سے جیتی نہیں جاتی، جنگیں ہمیشہ اللہ کی مدد سے جیتی جاتی۔ ہتھیاروں پر بھروسہ کرنے والے ہمیشہ شکست سے دوچار ہوتے ہیں۔ بدر آج بھی ہمیں یہ درس دے رہا ہے، 313 1000 کے مقابلے میں آئے، اور جب صحابہ مدینہ پاک سے جا رہے تھے نا تو کیا تھا؟ ہاتھوں میں تلواریں نہیں تھی، 313 میں سے صرف 80 ایسے تھے جن کے پاس تلواریں تھیں، باقی سب بے سر و سامان تھے، نہ کسی کے پاس نیزہ نہ تلوار، کچھ نہیں تھا۔
تو کیا کر رہے تھے؟ حضور کی سواری کے آگے آگے چل رہے ہیں اور ہاتھ میں کھجور کی شاخیں لہرا رہے ہیں۔ دکانوں پر بیٹھے ہوئے یہودی نکل آئے باہر اور کہا کدھر چلے ہو؟ کہا بدر میں۔ کیوں؟ کہا ابو سفیان اور ابو جہل کے لشکر سے لڑنے چلے۔ کہنے لگے دیوانے تو نہیں ہو؟ جانتے ہو جو مکہ سے لشکر چل پڑا ہے؟ یہاں تک گلی گلی میں خبر یہ آئی ہے کہ انہوں نے چن کے نوجوان رکھے ہیں اپنے لشکر، ہر ایک کے پاس سواری بھی ہے اور ہتھیار بھی ہے، اور تمہارے پاس سواریاں بھی نہیں ہیں اور تمہارے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے، اور پھر اتنے فخر سے چلے ہو، پھر اتنے اعزاز سے چلے ہو۔ تو سبھی نے ایک ہی کہا تھا، صحابہ نے پیچھے مڑ کر کہا یہود و نصارہ ہمیں ان سے نہ ڈراؤ، انہیں اپنی تلواروں پر ناز ہوگا، ہمیں کملی والے پر ناز۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اشارہ ادھر کا صحابہ۔ جنگیں ہمیشہ اللہ کی مدد سے جیتی جاتی، کبھی بھی تلواروں یا طاقت کے زور پر جنگیں نہیں جیتی جاتی۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ ملک شام لگایا گیا تو جانتے ہو رومی کتنا بڑا لشکر لے کر آئے تھے صحابہ کے مقابلے میں؟ 30,000 صحابہ ہیں، صرف 30,000 صحابہ، اور رومیوں کے لشکر کی تعداد کتنی ہے؟ 2,40,000۔ 2,40,000 کا لشکر ہے۔ عمر بن عاص سپہ سالار ہے لشکر، صحابہ کے لشکر کے سپہ سالار عمر بن عاص ہیں، اور 2,40,000 رومی سامنے ہیں۔ 2 ماہ تک جنگ نہیں ہوئی، بیٹھے رہے، چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہو رہی ہیں، لیکن مسلمان پہل نہیں کر رہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اسلام میں کبھی تشدد شامل نہیں ہوا، اسلام نے کبھی تشدد کو پروان نہیں دیا، اسلام کبھی تشدد کا قائل بھی نہیں رہا، اسلام نے تشدد کو کبھی اپنے اندر داخل بھی نہیں ہونے دیا، اور اسلام کی جنگوں کا مطمع نظر صرف اسلام کی دھاگ تھا، اپنی قوت نہیں، اپنی طاقت دکھانا نہیں۔ اسلام نے جو جنگیں لڑی ہیں وہ صرف ظلم کو مٹانے کے لیے لڑی، ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچانے کے لیے، ورنہ اسلام نے کوئی جنگ اس مقصد کے لیے نہیں لڑی کہ میں اپنے خاص یا اپنی طاقت کو ان پر جو ہے نا وہ مسلط کرنا چاہتا ہوں۔ اہل شام سے جنگ ہوئی ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے خط لکھا، کہا تمہارے پاس 2 راستے ہیں، ایک راستہ یہ ہے اسلام قبول کر، دوسرا راستہ اسلام نہیں قبول کرنا چاہتے، ہم تم پر تشدد نہیں کریں گے، ہم تم سے لڑیں گے نہیں، ہم جنگ نہیں کریں گے، ہاں جزیہ دو، اپنے ذمہ ٹیکس عائد کر لو اور اسلامی سلطنت کے زیر تابع آ کر رہنا شروع ہو جائے، وہی تمہارے اوپر جبر نہیں ہوگا۔ اسلام تو جبر کا نام ہی نہیں ہے، اسلام تو تشدد کا نام ہی نہیں ہے، اسلام کا چہرہ کبھی تشدد سے گرد آلود نہیں ہوا ہے۔ اسلام نے ہمیشہ امن کا پیغام دیا، امن کا درس دیا۔ قرآن نے کتنا خوبصورت کہا، وارثان محراب و منبر کو قرآن نے کہا تمہارا لہجہ حسین رہنا چاہیے، تمہارے الفاظ جچے تلے رہنے چاہیے، اور تمہارے رویے اخلاقانہ اور کریمانہ رہنا چاہیے۔ اسلام پھیلانا ہے نا تو آؤ اپنے کردار اور اپنے اخلاق سے اسلام پھیلاؤ، تلوار سے اسلام نہیں پھیلے گا، طاقت سے اسلام نہیں پھیلے گا۔ کسی کو مکہ مار کر کہنا کلمہ پڑھو، اسلام کہتا نہیں، اس کے سامنے اپنے کردار کی تصویر رکھو، ان کے سامنے اپنے اخلاق کریمانہ رکھو، تمہارے اخلاق کو دیکھ کر اسلام قبول کرو۔ یہ سب سے عظیم رویہ، یہ سب سے خوبصورت رویہ اسلام کا۔ تمہارا انداز غیروں کے ساتھ بھی اتنا خوبصورت ہونا چاہیے۔
کہ غیر خود بخود اسلام قبول کریں. جو حضور کی بارگاہ میں آتے تھے وہ اس لیے تو نہیں کلمہ پڑھتے تھے کہ صحابہ انہیں زنجیروں میں کس کر لے آتے تھے، حضور کے اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر اسلام قبول کرتے، حضور کے اخلاق کو دیکھ کر اسلام قبول کرتے. جنگوں میں تو کسی نے کلمہ نہیں پڑھا، جنگ کے اندر تو کوئی مسلمان نہیں ہوا. اسلام نے تو قیدیوں سے بھی یہ نہیں کہا کہ کلمہ پڑھو. بدر میں 70 قیدی آئے ہیں غیر مسلم، کسی ایک کو بٹھا کر تبلیغ نہیں کی گئی ہے، کسی ایک کو یہ نہیں کہا گیا کہ چھوڑنے کی شرط یہ ہے کہ تم کلمہ پڑھ جاؤ. آگے نہیں، فدیہ دو، اپنی جان چھڑا کر چلے جاؤ. لیکن اگر تمہیں ہمارا رویہ اچھا لگا اسلام قبول کر لو. اسلام ہمیشہ اپنے ماننے والوں کو یہی درس ہے. تو کہا گیا جزیہ قبول کرو اور اسلامی سلطنت کے زیر تسلط رہنا شروع ہو جاؤ، کوئی اعتراض نہیں ہے. جب انہوں نے دونوں باتوں کا انکار کیا تو پھر ان سے جنگ کا فیصلہ ہوا. اب 2,40,000 روم حضرت عمر بن عاص سپہ سالار ہیں اسلامی فوج کے. اب مسلمان جب گئے تو پہلے پیر مسلمانوں کو پسپائی ہوئی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو خط لکھا جو اس وقت ایران کے بارڈر پر جنگ کر رہے تھے. کہا اس جنگ کو یہیں ساکت کر دو، یہیں روک لو اور تم فوراً شام پہنچو، شام کی حدود میں، اور رومیوں کے ساتھ ایز اے سپہ سالار اسلامی لشکر کی قیادت کرو. آسان تھا، امیر المومنین کا حکم تھا، کسی راستے سے بھی جا سکتے تھے. خالد بن ولید کی فوجی تدبیر دیکھیے، وہ راستہ اپنایا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا. اتنا مشکل ترین راستہ اپنایا کہ ایران سے شام کے حدود میں داخل ہوتے تک پورے راستے میں کہیں پانی کا نام و نشان نہیں تھا. جو عام عمومی راستہ تھا اس پر جاتے تو 1 ماہ لگنا تھا. اس راستے کو اپنایا جس میں صرف 5 دنوں میں شام پہنچ گئی. لیکن لشکر کتنا مشکل سے گزرا. 3 دن کا پانی واسطہ سے، وہ 3 دن کا پانی ختم ہوا تو 2 دن لشکر پیاسا رہا. زبانیں نکل رہی تھیں جانوروں کے لیے اور فوجیوں کے لیے. لیکن خالد بن ولید نے ایک ہی کہا، ایک ہی جملہ کہا ایک بات یاد رکھنا، اگر تمہاری نیت میں اخلاص رہا، تم مخلص رہے اسلام سے اور اللہ اور اس کے رسول سے، تو یہ پیاس تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گی. جو رب کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے نا، اس کے لیے 72 گھنٹے بھی آسان ہوتے ہیں. اور جو سارا دن خواہشات نفسانی سے جنگ کرتا رہتا ہے، اس کے لیے 10 گھنٹے کا روزہ بھی مشکل ہوتا ہے. اس کے لیے یہ 10 گھنٹے بھی بھاری ہوتے ہیں. اور جو اللہ کی رضا کے لیے رکھتے ہیں ان کے لیے یہ کوئی بھاری نہیں ہوتا. 2 دن اسلامی لشکر پیاسا رہا. لیکن یہی اسلامی لشکر جب پہلے سے موجود لشکر میں شامل ہوا تو پہلے لشکر کتنا تھا؟ 40,000. 10,000 خالد بن ولید لے کر گئے. مسلمانوں کا لشکر ہو گیا کتنا؟ 50,000. اور رومی کتنے تھے؟ 2,40,000. تاریخ سب جوڑ کر بیٹھی ہے کہ خالد بن ولید نے 15 دنوں میں 2,40,000 رومیوں کو شکست دے دی. 50,000 لشکر کے ذریعے، 50,000 لشکر کے ذریعے. دیکھیے صحیح کہ مسلمان کتنے شہید ہوئے؟ صرف 2,000. اور رومی کتنے مارے گے؟ 40,000. اور پھر رومی اپنے خیمے، اپنا ساز و سامان چھوڑ کر بھاگے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں نے جتنی جنگیں کی ہیں ان کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ اسلام کی سر بلند ہے. اتنا بڑا جرنیل، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، خالد بن ولید 41 جنگیں لڑے. تاریخ عالم کی سب سے بڑی جنگیں خالد بن ولید نے جیتی.
اپنی زندگی میں 41 جنگیں لڑنے کے باوجود ناقابل شکست رہے، کبھی شکست نہیں کھائی، ناقابل شکست رہے، کوئی ان کو فتح نہیں کر سکا اور یہ فاتح رہے۔ اور تاریخ میں صرف 2 انسان ہیں جو فاتح رہے، جو ناقابل شکست نہیں ہوئے، ایک چنگیز خان، ایک خالد بن ولید۔ لیکن چنگیز خان کا نام کوئی آج اچھے الفاظوں سے نہیں لے گا، کیوں؟ اس کی جنگوں کا بنیادی نقطہ نظر دہاڑ بٹھانا، تعصب، لوگوں پر اپنی قوت کا اظہار تھا، اور خالد بن ولید کی جنگوں کا مطمع نظر صرف اسلام کی ترویج، اسلام کی شاخہ۔ اس لیے خالد بن ولید کو جو اعزاز ملا وہ کسی اور جرنیل کے حق میں نہیں آیا۔ اسی لیے آقا کریم علیہ السلام نے ان کو سیف اللہ کہا، یہ اللہ کی تلوار ہے، اور اللہ کی اس تلوار نے آقا کریم کا دیا ہوا لقب اس کو زندگی کے آخری لمحے تک اس کا پاس رکھا۔ اور خالد بن ولید کی تلوار جب بھی اٹھی فقط اسلام کے لیے اٹھی، کبھی اپنی ذات کے لیے نہیں اٹھی، کبھی کسی سے اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیا، کبھی کسی پر اپنی دہاڑ نہیں بڑھائی۔ اتنا بڑا جرنیل ہے عمر بن خطاب، اپنے دور حکومت میں انہیں معذور کر دیتے، کوئی احتجاج نہیں، کوئی احتجاج نہیں، اور دوران جنگ معذور کیا جا رہا ہے، آرڈر جنگ کے دوران پہنچتا ہے، خالد بن ولید تم سپہ سالار نہیں ہو، کیا حکم ہے؟ کہا ایک عام سپاہی کی طرح لڑو گے، سپہ سالاری تمہاری ختم۔ خالد بن ولید نے اسی وقت فوج کی کمان امیر المومنین کے حکم سے سپرد کی نئے سپہ سالار کے، اور پچھلی صفوں میں آ کر فوجی کی حیثیت سے لڑنا شروع ہوا۔ ایک لمحے کے لیے بھی چہرے پر ملال نہیں آیا، کیوں نہیں آیا؟ کہا میری زندگی کا مقصد سپہ سالاری نہیں ہے، میری زندگی کا مقصد تو دین کی خدمت ہے، اسلام کی خدمت ہے۔ وہ پچھلی صفوں میں مل جائے تو پھر بھی یہ ہے نصیب، وہ اگلی صفوں میں مل جائے تو پھر بھی یہ ہے نصیب، وہ سپاہی کی حیثیت سے مل جائے تو پھر بھی مقدر ہے، اور سپہ سالار کی حیثیت سے مل جائے تو پھر بھی مقدر ہے۔ اسلام تشدد کا درس نہیں ہے، اسلام ہمیشہ اپنے ماننے والوں کو امن کا درس دیتا ہے، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ تم اپنے رویے خوبصورت رکھو، اپنے انداز خوبصورت رکھو، اپنی اخلاقیات خوبصورت رکھو، اپنی اخلاقیات اپنے رویوں سے لوگوں کو ڈالو۔ صوفیائے عزام نے جنگیں تو نہیں لڑی نا، حضور دادا علی اجمیری نے کوئی جنگ نہیں لڑی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ کوئی مائی کا لال بتا دے جنہوں نے ہتھیار اٹھائے تھے وہ بھی اپنی فہرست نکال لیں، جنہوں نے تلواریں اٹھائی وہ بھی اپنی فہرست نکال دیں، جنہوں نے بندوقیں رکھی وہ بھی اپنی فہرست نکال دیں، جنہوں نے محراب و منبر سے تشدد کا آغاز کیا وہ بھی اپنی فہرست نکال دیں کہ کتنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا، کتنے لوگوں کو راہ راست پر لائے، لیکن ان کی فہرست میں 0/0 آئے گا، اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اور ایک معین الدین چشتی اجمیری ہے، ہتھیار نہیں اٹھایا، کوئی بندوق نہیں رکھی، کوئی تلوار نہیں رکھی، کوئی سپاہ نہیں بنائی، لیکن 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا۔ کیوں؟ صرف اپنے اخلاق کریمانہ سے۔ ہم انہی کے وارث ہیں، داتا علی اجمیری کے مشن کے ہم وارث ہیں، معین الدین چشتی اجمیری کے مشن کے ہم وارث ہیں، فرید الدین گنج شکر کے مشن کے ہم وارث ہیں، سلطان العارفین کے مشن کے ہم وارث ہیں۔ ہمارے سوا کون وارث ہے؟ ہمارے سوا ان کا کوئی اور وارث نہیں ہے۔ اور انہوں نے ہمیں درس یہی دیا ہے کہ ہمارے رویے، ہمارے اخلاق اتنے کریمانہ رہنے چاہیے کہ تمہاری اخلاقیات سے بگڑے ہوئے لوگوں کی قسمت بدلنی چاہیے، اور تمہارے رویے لوگوں کو ہدایت پر لانے والے ہونے چاہیے، گمراہ کرنے والے نہیں ہونے چاہیے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا 27 جمادی الاولیٰ کو آپ کا وصال ہوا ہے، یہ جو ماہ مبارک جا رہا ہے جس کی آج 23 ہے، اسی ماہ کی 27 کو آپ کا یوم وصال ہے۔ اسی لحاظ سے میں نے آپ کو یہ درس دیا ہے کہ آپ اپنے رویے خوبصورت رکھیں، اپنی اخلاقیات خوبصورت رکھیں، اور اپنی اخلاقیات اور رویوں سے تمہارا مشن کیا ہونا چاہیے
اسلام کو ترقی ملے، مسلمان آپس میں مل جل کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہو کہ جب اہل ایران نے مسلمانوں پر دعویٰ بولا تھا اور حضرت خالد بن ولید جب ان سے لڑنے کے لیے آئے تھے تو اس جنگ کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ اجنادین کی جنگ۔ اجنادین کس کو کہتے ہیں؟ زنجیر کو۔ اپنے سپاہیوں کو زنجیریں پہنا کر بھیجا گیا تھا اہل ایران نے حضرت خالد بن ولید کے مقابلے میں کہ تم مر جاؤ گے، بھاگو گے نہیں، اتنی طاقت کے ساتھ بھیجا تھا۔ اور جب حضرت خالد بن ولید جنگ جیت گئے، ایران فتح کر لیا، تو میدان سے جو زنجیریں اٹھائی گئی تھی نا، 7.5 من ان کا وزن تھا۔ 7.5 من وزن کی زنجیریں میدان سے ملی تھی، جو سپاہیوں کو پہنا کر بھیجا گیا تھا کہ تم خالد بن ولید کے مقابلے میں اتنی استقامت سے لڑو گے کہ تم یہ جنگ جیتو گے۔ لیکن میں نے پہلے کہا ہے، جنگیں ہتھیاروں سے نہیں جیتی جاتی، جنگیں ہمیشہ اللہ کی مدد سے جیتی جاتی۔ جب اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے تو تب جنگیں جیتی جاتی۔ ہم کشمیر سے دم دباتے ہیں، ہم ہندوستان کے ہندوؤں کے سامنے سرنگو ہو رہے ہیں، ہم دنیا کے سامنے سرنگو ہو رہے ہیں۔ فرانس جیسا ملعون ملک ہمارے آقا کے خاکے بناتا ہے اور ہم بینگی ہوئی بلی کی طرح منہ چھپا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں یقین نہیں ہے اپنی طاقت پر۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فرانس کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، ہتھیار ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھارت کے پاس ٹینک ہے، جہاز ہے۔ ارے بد نصیبوں، ٹینکوں اور جہازوں سے جنگیں نہیں جیتی جاتی، جنگیں تو اللہ کی مدد سے جیتی جاتی ہیں، اور اللہ کی مدد ہمیشہ مسلمانوں کے شامل حال ہے۔ اللہ کی مدد کبھی کسی غیر مسلم کے شامل حال نہیں ہوئی ہے، اللہ ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وقتی شکستیں یہ آنے والے دور کے لیے تمہاری فتح کی نوید لاتی ہے۔ احد میں ایک ہلکی سی شکست تھی جس نے مسلمانوں کو دنیا پر فاتح بنا کر ابھارا ہے۔ ایک چھوٹی سی شکست سے مسلمان گھبرائے نہیں ہے، ایک وقتی شکست، یہ تو کوئی مشکل وقت نہیں ہے۔ خندق کے موقع پر کتنا مشکل وقت تھا جب سامنے سے مکہ والے آگے اور ادھر مدینہ کے یہودیوں نے غداری کر دی، پیچھے سے مدینہ کے یہودی حملہ آور ہو گئے، آگے سے مکہ کے کفار اور مشرکین آگے، درمیان میں خندق ہے، مسلمان درمیان میں پھنس کر رہ گئے۔ اب ہوا کیا؟ بھاگتے ہیں تو خندق میں گرتے ہیں، آگے جاتے ہیں تو مکہ والے مارتے ہیں، پیچھے مڑتے ہیں تو مدینہ کے یہودی حملہ کرتے ہیں۔ کتنا مشکل وقت تھا، لیکن اللہ عز و جل نے جب دیکھا مسلمان مشکل میں آگے، اللہ نے رات کو ایسی طوفانی آندھی بھیجی کہ ان کے خیمے اکھاڑ کر رکھ دیے گئے۔ وہیں خیمے مسلمانوں کے بھی لگے ہوئے تھے، لیکن ایک مسلمان کے خیمے میں ہوا کا جھونکا بھی نہیں گیا۔ اور خندق کی دوسری طرف کا عالم یہ تھا کہ پورے سامان لدے ہوئے جانور ہوا میں اڑ رہے تھے، اتنی تیز ہوا چلی۔ اور اللہ نے یہ بتا دیا، ایمان والوں، اگر تم اللہ پر توکل کرو تو اللہ کی مدد ہمیشہ تمہارے شامل حال ہے، کبھی کسی غیر مسلم کے شامل حال نہیں رہی۔ وقتی حالات سے گھبرانا نہیں ہے، تم نے استقامت سے اس راہ پر چلتے رہنا ہے، اور ہمیشہ اللہ تمہیں ہی بلند رکھے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔